سومناتھ کا بت عین وسط میں نصب تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلطان حقارت سے مسکرایا اور ایک سپاہی سے گرز لے کر اپنے ہاتھ میں توڑنے لگا۔ عین اسی لمحے پجاری اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگے۔ بڑے پجاری نے رو رو کر منت کی کہ وہ سلطان کی خدمت میں ہیرے جواہرات معقول تعداد میں پیش کرے گا اگر وہ سومناتھ کے بت کو نہ توڑے۔ تو اس پر سلطان نے اس کی طرف دیکھا اور پورے جلال سے بولا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ محمود غزنوی کو جس کارنامے کی بدولت عالمگیر اور ابدی شہرت حاصل ہوئی وہ سومناتھ کا مورکہ ہے۔ سومناتھ کا مورکہ در حقیقت کفر اور اسلام کا مورکہ تھا۔ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جس مندر میں سب سے زیادہ شور تھا اس کا نام سومناتھ تھا۔ سومناتھ چاند سے موسوم تھا، اسی وجہ سے اسے سومناتھ کہتے تھے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت لاکھوں ہندو اس مندر میں جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ اس مندر کی اہمیت اور دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرب و جوار کے 10,000 گاؤں اس مندر کی کفالت اور ضرورتوں کے لیے وقف کیے جا چکے تھے۔ سومناتھ کے لیے پجاری یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ اسے فتح نہیں کیا جا سکتا، یہ مندر ناقابل تسخیر ہے، جو اس پر حملہ کرے گا دیوتا اسے بھسم کر دیں گے۔ دراصل وہ محمود غزنوی کی حقیقت سے آشنا نہیں تھے، انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ان کے یہ دعوے دراصل ان کی بربادی کا سامان بن رہے ہیں۔ اس طرح وہ اس شخص کو چیلنج کر رہے ہیں جو مشکل سے مشکل ترین چیلنج قبول کرنے کا عادی ہے۔ سومناتھ کو فتح کرنا واقعی بہت مشکل بلکہ کسی حد تک ناممکن تھا۔ سومناتھ کا قلعہ بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ قلعے کے 3 اطراف دریا اور چوتھی طرف گہری خندق تھی اور مندر کے اطراف راجپوتوں کی 27 ریاستیں قائم تھیں جو سومناتھ کی محافظ تھیں۔ آخر کار 15 رمضان 1416 ہجری کو محمود غزنوی ملتان پہنچا۔ گرم خشک میدانوں سے گزرتا ہوا اجمیر پہنچا، وہاں کچھ روز قیام کیا اور پھر آگے بڑھا۔ اس راہ میں بھی حالت سفر میں منزل کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے کئی قلعے فتح کیے۔ اس نے چند روز نہر والا میں قیام کیا اور پھر ویلواڑہ پہنچا اور وہاں سے چکر کاٹ کر کنارے کنارے سفر کرتا سومناتھ پہنچ گیا۔ محمود غزنوی نے پہلی ناممکن بات کو ممکن بنا دیا تھا کہ وہ سومناتھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ سومناتھ پہنچتے ہی مجاہدوں نے تیر کمان سنبھالے اور دشمن پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس حملے کی وجہ سے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے فصیل خالی کر دی۔ اس وقت ہندو سر جھکائے گڑ گڑا کر سومناتھ کے بت کے سامنے دعائیں کر رہے تھے کہ وہ ان کے دھرم کے دشمنوں کو بھسم کر دے۔ مسلمانوں نے جب فصیل خالی دیکھی تو وہ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے لگے۔ مندر کے در و دیوار پہلی بار نعرے تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھے۔ تاریکی پھیلتے ہی اس دور کے رسم کے مطابق فریقین اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ 2 دن مزید لڑائی کا سلسلہ اس طرح جاری رہا۔ ہندو سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ فیصلہ کن انداز اب بھی جنگ میں پیدا نہیں ہوا۔ سومناتھ کے مورکے میں چوتھے دن ہندوؤں نے سلطان کی فوج پر زبردست حملہ کیا اور اس حملے میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب محمود غزنوی نے اپنے مجاہدوں کے قدم اکھڑتے دیکھے۔ اس وقت سلطان محمود غزنوی نے ایک زبردست تقریر کی۔ اس کے ایمان افروز جملوں نے مسلمانوں کے دلوں میں نیا جذبہ پیدا کر دیا اور مسلمانوں کے ایک زبردست حملے نے ہندوؤں کے 5000 سے زائد سپاہیوں کو کچل کر رکھ دیا۔ میدان جنگ لاشوں سے بھر گیا۔ ہندوؤں کے باقی ماندہ سپاہی بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور پھر سلطان مندر میں داخل ہوا اور ایک بھاری گرز سے سومناتھ کے بت پر بھرپور ضرب لگائی۔ سومناتھ کا بت اس کے قدموں میں منہ کے بل زمین پر گر گیا اور یوں محمود غزنوی کو اس معرکہ میں زبردست اور مکمل فتح نصیب ہوئی۔